ایک زمانہ تو مسلمانوں پہ وہ تھا نا جب حالات بڑے خراب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور جناب عمر رویا بھی کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ فتنہ میرے لیے رہ گیا تھا، اتنا مال آ گیا میرے لیے رہ گیا تھا فتنہ، اس آزمائش میں نے رویا کرتے تھے. لیکن جب مال آ گیا تو جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ بھئی جب کوئی بچے کی ماں اسے جب تک دودھ پلاتی ہے تو بچے کی خوراک کا کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو جب اماں دودھ چھڑوا دے گی یا بچے کو خرچ کی ضرورت ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بچے کا خرچہ لگا دیں گے، اور جب تک اس کی تعلیم جاری ہوگی ہم اسے خرچ دیں گے. یہ مجلس شورا نے فیصلہ کر دیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے نافذ کر دیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرے تو ایک بچہ رو رہا تھا. کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ گزرے تو بچہ ابھی بھی رو رہا تھا. دروازے پہ دستک دی، گھر میں صرف عورتیں تھیں، کوئی باہر تو نہ آیا، تو انہوں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا میں عمر ہوں. بچہ کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں مسافر ہوں، گزر رہا تھا، تو یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں تو ہمارا دل ہے بچے کا وظیفہ لگ جائے. تو بچہ جب تک دودھ پیتا رہتا ہے عمر وظیفہ نہیں لگاتے. تو بچہ تو ابھی ہمارا 1.5 سال کا ہے، پر اس کی اماں دودھ چھڑوا رہی ہے، آج پہلا دن ہے تو وہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. تو ہم اس لیے دودھ چھڑوا رہے ہیں، چلو وظیفہ لگ جائے. سیدنا فاروق اعظم مسجد میں پہنچے اور شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں عمر کبھی اس ستون کے ساتھ لگ کے سنیں جی میری بات، اللہ آپ کو جزا دے. میں تو پہلے ہی بڑا بزدل آدمی ہوں، آپ نے پھر بولنا شروع کر دیا. تو توجہ کرے میری بات. ہوتے ہیں نا جی بہادر خطیب، جو مرضی بھی ہوتا رہے وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام. تو بزدل بندہ ذرا بولے تو توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. میری بات پہ غور کر. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کبھی اس ستون سے لگ کے روئے، کبھی اس ستون سے لگ کے روئے. تو میں نے قریب جا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے علی میں کہیں ظالم تو نہیں ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کا دودھ جلدی چھڑوانے لگ گئی، کہ دودھ بچہ چھوڑے گا تو عمر وظیفہ لگائے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں 2 منٹ ہم دونوں نے غور کیا. تو میں نے کہا عمر آج تو میٹنگ رہنے دے، آج تو اختیار ہی استعمال کر. تو فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوائے. عمر کا اعلان ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دیا جائے گا. تو اس شخص نے معاشرت دی. اب آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں جو کوئی گھسا پٹا آدمی وزیر رہ جائے نا 4 دن، تو نئی آنے والی حکومت اس کو باہر سے بلا کے اس کی خدمات حاصل کر لیتی ہے کہ تو ہی ہمارا وزیر خزانہ بنے گا تو ہم بچیں گے، اس لیے کہ تیرا تجربہ اچھا ہے. گھسا پٹا آدمی. ملت کے جوانوں غور کرو نا کہ چند روز جس آدمی نے ملک کی معیشت کو دیکھا ہے، معاشرت کو دیکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے سبسڈی کہاں دینی ہے، ٹیکسز کتنے لگانے ہیں، کس طبقے کے اوپر بوجھ بڑھانا ہے، اس آدمی کو لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کر باقاعدہ ہمارے وزیر لیکچر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. تو چاہیے نہیں تھا کہ یکم محرم کو سارے وزیروں کو بٹھا کے سیدنا فاروق اعظم کی باتیں بتائی جاتی اور وہ معاشرت کھولی جاتی اور بتلایا جاتا کہ یہ جناب آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کتنی فراست عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق ایک بہترین رہنما کا نام ہے. اب تو ہمارے بچے تیزی سے ایم فل پی ایچ ڈی کرنے لگے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے سامنے کھلنے لگ گئی بڑی تیزی سے. اور ابھی بھی جو لوگ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر دولت کی تقسیم صحیح کس طرح ہو سکتی ہے، امیر امیر تر نہ ہو اور غریب غریب تر نہ ہو تقسیم، تو ان کو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے رہنما کا نام. انسانیت. اب تو خیر ہمارے وزیر ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا، ہم نے چرچ میں نماز پڑھی ہے تو تم بھی کوشش کرو دل بڑا کر لو. تو آپ بھی کوشش کریں، مہربانی کریں کہ 2-4 تعریفیں آپ حکومت کی کسی بندے کی کر دیں، پتہ چل جائے آپ کا دل بہت بڑا ہے. سارے کام حکومت غلط تو نہیں نہ کرتی، تو حکومت تھوڑی تعریف کر دی جائے، اپوزیشن کر دے جناب یہ کام آپ کے ٹھیک ہے کر دے. لیکن یہاں تو یار
نہیں ہوں گے. مذہبی لوگوں سے کہیں گے تم دل بڑا کرو اور ایک دوسرے کی تعریف کرو, حالانکہ یہاں ماحول اتنا کٹھن نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے. بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے, سمیٹنا چاہتا ہوں. ایک نابینا آدمی تھا یہودی, مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا, ٹیکس دیتا تھا, اقلیت تھا وہ. تو حضرت عمر فاروق ایک دن گزر رہے تھے اس شہر سے جہاں وہ بستا تھا, تو بھیک مانگ رہا تھا, بڑھاپا آ گیا تو بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے اس کو پہچان لیا تو فرمایا تو فلان بن فلان نہیں, مجھے جزیہ دینے آتا تھا. اس نے کہا میں وہی ہوں اور میں یہودی ہوں. تو آپ نے فرمایا یار تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تک میں تندرست تھا, پیسے کماتا تھا اور میں ٹیکس بھی دیتا تھا, جزیہ بھی دیتا تھا, اب میں بوڑھا ہوں, اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے تو مانگ کے خرچے پورے کرتا ہوں. میں نے کہا کہ وہ انسانیت کے مسیحا تھے. سیدنا فاروق اعظم نے اسے گھوڑے کی پشت پہ بٹھا لیا اور آپ وزیر خزانہ کے پاس لے گئے. فرمانے لگے جب تک یہ ٹھیک تھا ہمیں جزیہ دیتا تھا, اب جب تک یہ بیمار رہے گا ہم اسے خرچہ دیتے رہیں گے. اس کا یہودی کا خرچ ہمیں آپ انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں. ہمیں اسرائیل بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں انڈیا بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں بتایا جائے گا کہ انسانیت کیا ہے. انسانیت کے حسن نے تو اگر کہیں سے جنم لیا ہے تو وہ میرے رسول کے غلاموں کے طریقے سے جنم لیا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے. اور چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مجبوریاں, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تعریف کرنا, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا. تو عرب امارات بیچاروں کی مجبوری بن گئی, عیاشیاں تھوڑی کم ہو گئی تھی. پہلے کیا تم نے تھوڑی عیاشی کی ہے, تم نے منی یورپ بنا دیا دبئی کو. اب تمہیں خیال آیا بہت سارے فلسطینیوں کی لاشوں پر تم نے دھما چوکڑی شروع کر دی اور تم نے اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. اب آپ ذرا تشریف رکھیے گا, چند باتیں کرنی ہیں میں نے. میرے عزیز تھوڑا تھوڑا اپنے ذاتیات سے اٹھیں اور سوچیں کہ کتا مر گیا کسی علاقے کا تو وہاں بریکیں لگ گئیں اور لوگوں نے پتہ کرنا شروع کر دیا, تحقیق ہوگی مر کیوں گیا. میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے میں بھی تھوڑے دن پہلے آیا ہوں تو مجھے کتا کاٹ گیا, تو میرے ساتھ چلے. تو لوگ ہیں نا, ہمیں تو پتہ ہے 14 ٹیکے لگیں گے. تو وہ آیا کہنے لگا کتا کاٹ گیا. تو جن کے گھر میرا قیام تھا وہ کہنے لگے آپ فکر نہ کریں, جس کتے نے آپ کو کاٹا اسے پہلے سے ٹیکا لگا دیا گیا ہے. تو یہاں سارے بندوبست پہلے کر دیے جاتے ہیں. وہ کاٹے بھی تو کسی کو کوئی تکلیف تو کتے کا لوگ اتنا خیال کریں گے, اس سے ویکسینیشن کریں گے, اس کا پورا خیال کریں گے. لیکن اسرائیل کی بچیاں, فلسطین کی بچیاں مار دی جائیں, کاٹ دی جائیں, اور اگر کوئی اس بارے میں بات کرے کوئی مذہبی آدمی تو لوگ کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. اور میاں یہ وہ والی سیاست ہے جو اگر تم کرو تو تمہیں نفل عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا. اگر تم کسی مسلمان کے حقوق کی بات کرو تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے حوالے, اور ذرا سن لیں مہربانی فرمائیں, یاد رکھیں اچھی طرح یہ بات کہ حضرت عمر, یہ ہمارے ہاں نا اب محبت کا لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محبت مانا اس کا ہے کہ دوسرے کی نفی کریں تو محبت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میری محبت میں بولو تو ایسا نہ ہو کہ محسوس ہو کہ تم کسی نبی کی شان کم کر رہے ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی, بلکہ کہا کرو شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی در سے بڑی. تو ایسا نہ کرے کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ صحابہ کی بات کرنی شروع کر دیں تو یوں محسوس ہو کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت نبوت بھول ہی گئے ہیں. یاد رکھنا ایمان بچے کا ہی اس کا کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہو, باقی تو ایمان ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ شرط نہیں کہ آپ کسی صحابی کا تذکرہ ہی نہ کریں, ساری زندگی یہی کہتے رہیں کہ میں اہل بیت نبوت کا نوکر ہوں. تو بھئی آپ, اور اب تو خیر ایک اور بڑی بات ہو گئی ہے, ایک فرق لوگوں نے شروع کر دیا, کہتے دار والے اور نے تے گھر والے تے تیری کنے ڈیوٹی لائی ہے نکھیڑن دی, اپنی بھی حیثیت کا تعین کرنا کہتا تو کیا ہے. دار والے گھر والوں کا جو فرق کر رہا ہے تو بھی تو بولنا, تو کیا ہے, اپنی بھی حیثیت کا, تیری حیثیت ہے کہ تو تعین کرے گھر والا کون ہے دار والا کون ہے.
کس طرح کی بات کر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ تمہیں دار والی نظر آتی ہے؟ آپ صوفیاء کے ماننے والے حضرت مجدد الفسانی، اتنا بڑا صوفی بھی دوبارہ آئے گا دنیا میں۔ شیخ احمد فاروق سرہندی فرماتے ہیں میں ختم شریف پڑھتا تھا، سویرے پڑھیے گا حضرت عمر فاروق کا ختم شریف، ان کا بھی یہ سال ثواب ہوتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، ختم شریف پڑھتا تھا، اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، صرف نہ مطلب مجھ سے رہ جاتا حضرت عائشہ صدیقہ کا نام، میں ان کا نام لے کے سال ثواب نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے ایک رات خواب میں مدینے والے رسول کی زیارت نصیب ہوئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں کھانا ادھر جا کے کھانا پسند کرتا ہوں اور تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا دعا میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تحیہ کیا، اب میں بات شروع یہاں سے کرتا تھا کہ سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ۔ تھوڑی احتیاط کریں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم فیصلہ کرائیں گے صحابہ اور اہل بیت کے بھی۔ اپنے نظریات کو مضبوط کریں، اپنے عقائد کو مضبوط کریں۔ امام حسن اور امام حسین کی عظمت ایمان ہے، لیکن یاد رکھنا حضرت عثمان غنی ان کے خالو ہیں، اور وہ والے خالو ہیں کہ ان دونوں کو تلواریں دے کے نا مولا علی نے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ آپ اس بندے کی شان سمجھتے ہیں کہ جس کی حفاظت کے لیے حسن اور حسین کھڑے ہیں تلواریں لے کے؟ آپ مقام کو سمجھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، تو صحابہ کا اکرام کریں، اہل بیت نبوت کا اکرام کریں۔ بات چونکہ لمبی نہیں کرنی، قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو کہہ رہا ہے آپس میں دشمن تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت حضور کے سارے صحابہ، الذین معہ کے لفظ ہے نا، سارے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ تو میاں تجھے کہاں سے اختلاف نظر آ گیا؟ اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا، تو بڑا محب ہو کہ اگر کبھی یہ سوچے نا کہ میں صحابہ کی بات کروں اور اہل بیت کی نہ کروں، اور اہل بیت کی کروں تو صحابہ کی نہ کروں، تو یاد رکھنا ابا اور چچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے نا، بھائی اگر کبھی آپس میں ناراض ہو بھی جائیں، تو بیٹا اگر بولے نا باپ کی حمایت میں اور چچا کے خلاف کوئی بات کرے، تو ابا کہہ دیتا ہے جس کی حمایت میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ پتر تو چپ کرے، ساڈا بھراواں دا معاملہ ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے اس میں بولنے کا، تیرا کام، حالانکہ وہ ابا کی حمایت میں بولا تھا، پر ابا کہنے لگے پتر تیرا کام، یہ ہمارا بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم دونوں برابر کے، ہم جانے ایک دوسرے سے بات، تیرا حق بنتا۔ تو بھئی اگر ان کی کوئی مشاجرات ہوئے بھی تو میرا اور آپ کا حق بنتا۔ اب بات کو سنیں اور اچھی طرح دل میں جگہ دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن نے نص بیان کر دی، محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پیار جو ہوتا ہے نا وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے، وہ اپنا روپ خود اختیار کرتا ہے۔ 5,000 روپیہ 10 محرم کو کسی مسجد میں بڑی نیکی کر کے لنگر میں آپ نے دے دیا تو امام حسین کا پیار پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ چودھری صاحب تو جا کے دیکھتے بھی نہیں کون سی پک رہی ہے امام حسین کے نام، ہاں نہیں دیکھتے۔ آپ دوستوں کے لیے جب دعوت پکاتے ہیں تو آپ ہوٹل تلاش کرتے ہیں، مرضی کا آرڈر دیتے ہیں، اور امام حسین کے نام کی نیاز آپ نے پکائی ہے تو آپ کا تو لنگر کے معاملے میں وہ رویہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ میں دور تو جاتے نہیں، میں تو ابھی لنگر پہ ہوں، یہ محفل میں جا کے نا تو اس نے 2,000 روپیہ پھینک دیا قاری صاحب پہ، تو جو کہتا ہے میرا عشق پورا ہو گیا امام حسین کے ساتھ، چھٹی ہو گئی بات۔ او خدا کے بندے، امام علی مقام کے ساتھ تیرا پیار۔ امام، میری اماں بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، کھیر پکتی تھی 10 محرم کو، اماں کہتی تھی ٹھوٹیاں بھی ضروری ہیں، اور پھر میری اماں کہتی تھی اس نے لنگر بانٹنا ہے وہ پہلے وضو کر لے، یہ میرے نبی کی اولاد کے نام کا لنگر ہے۔
میں کئی دفعہ دلیلیں دیتا تھا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا کسی کتاب میں کئی دفعہ اما جی یہ وضو نہیں ہے جو ضروری، تو کہنے سے پتر تینوں نہیں پتا، اے حسین پاک دی گل۔ یہاں تو اب ماحول ہی ہمارا رویہ ہی کوئی نہیں، کیفیت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، وہ ارضیات پر بھی بحث کرتے ہیں اور وہ ہمیں جغرافیہ بھی بتاتے ہیں، اور وہ ہر لحاظ میں مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے پڑھتے خشک بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا نقص واقعہ ہوتا ہے، خشکی رہ جاتی ہے، شعر و سخن کا کوئی ذوق باقی نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی غوث پاک کے نام کا لنگر تھا، غوث اعظم کی شرینی سمجھ لیں، جس طرح اب تو خیر وہ نہیں رہا، پہلے ہوتا تھا کہ وہ شکر پارے لے آتے تھے 11ویں والے دن، لوگ اس پہ ختم ہو مکھانے آ جاتے تھے، تو وہ شرینی تھی تھوڑی سی، غوث پاک کے نام کی، ختم شریف ہو گیا اس پہ، تو اس کا ایک ٹکڑا زمین پہ گر گیا۔ میری بات پہ غور کرنا، میں آپ کو ملنگ کی بات نہیں بتا رہا، اس بندے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہر وقت دلائل کی دنیا میں رہتے، جو براہین کی دنیا میں رہتے، جو قلم کے پیچ و تاب سے پورے آگاہ ہیں، جنہیں بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ مکمل دلائل کے ساتھ آتا ہے، لیکن تھوڑی سی شرینی غوث پاک کے نام کی زمین پہ گر گئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ زمین پہ اترے، ہاتھ نہیں لگایا، سر جھکایا، اور پھر اپنی زبان کے ساتھ شرینی اٹھائی، تو ساتھ دائیں بائیں جو شاگرد مرید بیٹھے تھے کہنے لگے حضور یہ والا رنگ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ آپ فرمانے لگے جو تم نے پہلے سارے رنگ دیکھے ہیں وہ اسی رنگ کا صدقہ ہے، یہ اسی رنگ کا صدقہ ہے جو تم نے پہلے سارے دیکھے ہیں۔ کیفیات ہی نہیں ہے، حضور کی اولاد کی تو بات کرے، نبی پاک کی اولاد کی۔ حضور مفتی اعظم ہند فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی حضور کی اولاد کا نام بغیر وضو کے زبان سے ادا کیا۔ سرکار کی اولاد سے پیار کر، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا رشتہ عقیدت کا ہو، اور ہمارے لب و لہجے سے بات چھلکے کہ ہمیں رسول پاک کی اولاد سے پیار ہے۔ دیکھو نا یارو، اگر چودھری صاحب خود جائیں 10 محرم کو اچھے چاول خرید کے لائیں، اور پھر وہ پکانے والے کو خود بلا کے تلقین کریں، اور پھر وہ کہیں کہ آج جو برتن ہے نا ناراض ہو گیا ہو، اسی میں نو چودھری جاب دے ہو سارے، ہوں ہاں ہی نہیں کر دے۔ او میری بات سنو صاحب، بات کو سمجھو، بیٹی کی شادی ہو تو بندہ پورے جوبن پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خاص شے ہونی چاہیے، کوئی خاص پیار ہے نا بیٹی سے، تو پیار بتلاتا ہے کہ ابا خود گیا ساری چیزیں خریدنے، وہ خود گیا ہر سارے کام کرنے۔ چلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ابھی کی تازی، میں کبھی گھر کوئی چیز نہیں لے کے گیا تھا، کبھی بھی بہن بھائی بیوی ان کی طاقت نہیں کبھی مجھے کہہ دے کہ آندھی باری فلانی شے لے آیا۔ جب سے بچے ہوئے ہیں نا وہ جو مرضی آرڈر لگا دیتے ہیں، جو مرضی۔ ایک دو دفعہ میں نے ان کی اماں سے کہا انہیں منع کرو، کہنے تسی آپ ہی کر لو، بات کو سمجھیں۔ کئی دفعہ اترتا ہوں گاڑی سے، ان کی مرضی کی چیز لیتا ہوں، گھر تو داخل ہونا ہے کہ نہیں، بگڑ جاتے ہیں نہ لے کے آئے، بگڑ جاتے ہیں۔ میں ملتان شریف تھا پرسوں ترسوں، تو سب سے چھوٹے والے نے مجھے کہا کہ کار تاں بڑے آجے جو میری گڈی لے کے ہونی ہے۔ وہ کار دیکھ لی کسی کی، تو میں آدھی رات کو ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ اس کی گاڑی مل جائے تاکہ میں، تو یہ پیار ہے نا، پیار آپ کو بہت سارے کام کراتا ہے جو آپ پہلے، او یار امام حسین سے پیار ہو جائے، اور پھر کسی پتر کا نام بندہ غلام حسین نہ رکھے، پھر کبھی اس کو شوق نہ پیدا ہو کہ میں خود جاؤں جا کے بازار سے چاول خریدوں۔ آج میں نے جو ہے وہ جو ٹینٹ کے برتن ہیں ان میں لنگر نہیں دینا، آج میں نے بیوی سے کہنا جہیز والے نکال، اس لیے کہ امام حسین کی نیاز بانٹنی، تیرا پتہ تو چلے نا تجھے امام حسین سے پیار، لیکن تو کھل کے تقریر کرے اور کھل کے وہاں میں سٹ کے آیا پورا 1000 روپیہ امام حسین نہ پیار جو سی، او بھائی انتے 1000 روپیہ بال برگراں دے لا چھڑ دے، وہ موقع ختم ہو گئی بات۔ تو آپ کا پیار چھلکے، آپ کی طبیعت ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلان کرنا پڑے امام صاحب کو ہر سال کے لیے امام حسین کی نیاز دلانی ہے، کیوں ان کو اعلان کرنا پڑے ہر سال، کیوں کہنا پڑے؟ یکم محرم ہوتے ہی میں خود کیوں نہیں مسجد جاتا کہ حضرت یہ میری طرف سے حصہ ہے، بتائیں امام حسین کے نام کی محفل کب کر دیں؟ پیار چھلکے نہ سنو۔ بڑا کر و فر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، 2 ٹوک بات کرتے تھے، 2 ٹوک۔ جس دن پہلے دن خلیفہ بنے اپنی بیوی سے کہنے لگے
وہ ایک بادشاہ کی بہن تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور تیسرے بادشاہ کی وہ بیوی بن گئی۔ تو اپنی بیوی سے کہنے لگے پہلے دن خلیفہ بنے کہ تجھے عمر چاہیے کہ تجھے دولت چاہیے؟ وہ کہنے لگی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ تو فرمانے لگے لا پھر سارا زیور میں نے مال غنیمت میں جمع کر دیا۔ پھر کہنے لگے تجھے گھر چاہیے کہ تجھے عمر چاہیے؟ کہنے لگے جی نہیں مجھے عمر ہی چاہیے۔ فرمانے لگے یہ مکان بڑا عالی شان ہے، یہ مال غنیمت میں دینا، تو میرے ساتھ جھونپڑے میں رہ سکتی ہے تو آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ دو ٹوک بات، دو ٹوک۔ آپ کے خاندان کا ایک بندہ آ گیا بنو امیہ کا، اس نے آ کر کے کہا کہ میری جائیداد ہے تھوڑی سی تو آپ میری سفارش کر دیں۔ خاندان کا بندہ تھا نا۔ آپ نے وزیر کو بلایا، اور جو باہر حارس کھڑے تھے جن کو آج کل ہم باڈی گارڈ کہتے ہیں، یہ بھی شوق ہے، اب تو پیروں مولویوں کو بھی لگ گیا ہے کہ دو چار گن مین ہوں تو پتہ چلتا ہے بندہ کو تگڑا آیا ہے، یہ تو اب مذہبی لوگوں میں بھی آ گیا۔ تو وہ جو باہر حارسین کھڑے تھے، پہرے دار کھڑے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بلایا، فرمایا یہ میرے چاچا کا بیٹا اندر کیسے آیا؟ نے کہا حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ فرمایا ساری دنیا اندر آ جائے، میرے خاندان والے کو سفارش لے کے ہیں تو انہیں اندر نہ آنے دینا، اس لیے کہ یہ خاندان کی حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے نام کی حکومت ہے۔ خبردار کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے۔ اتنا تگڑا بندہ، اتنے بڑے اصول قاعدے، بچوں کو کہہ دیا کہ اگر تم میرے ساتھ گزارا کر سکتے ہو روکی سوکی پہ تو کرو، نہیں تو یہ دروازہ کھلا نکل جاؤ۔ ساری دلیریاں، چودراہٹیں، کہانیاں اپنی جگہ، لیکن حضرت عبداللہ بن حسن، یہ امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے، یہ 16 سال کا نوجوان، کالی سیاہ زلفیں، داڑھی ابھی پورے چہرے پہ پھیلی نہیں، جب اندر قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کسی کو جرت نہیں اندر آ سکے، لیکن اس بندے نے قدم رکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فوراً کانپنے لگے، اٹھے۔ چودراہٹیں پرا پرا ہوتی ہیں، صاحب یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، تو بڑا ہے تو تو کہیں اور ہوگا، یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے۔ اٹھے، اپنی تخت پہ شہزادے کو بٹھایا، کہنے لگے حضور آپ حضور کی اولاد ہیں، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ تو کہنے لگے حضور آپ بڑے اصول پسند ہیں، میرا بالکل جائز کام تھا، میں اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے شاہ جی آپ نے آج کے بعد یا مجھے کسی کے ہاتھ پیغام دے دینا ہے یا کوئی رکا لکھ دینا ہے، حکم کریں گے تو عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ چودراہٹیں دور دور ہیں، اصول دور دور ہیں، قاعدے دور دور ہیں، وہ جو نافذ کرنے والی چیزیں ہیں وہ دور دور ہیں، پر یہ خاندان رسول ہے، یہ خاندان ہے۔ لیکن حضرت عمر سے تگڑا بندہ کون ہو؟ حضرت فاروق اعظم سے بڑا بندہ بھی کوئی ہو؟ محبت چھلکتی، حضرت عمر فاروق بچت کرتے تھے، ہمیشہ بچت کی انہوں نے۔ ان کی بیوی ایک جگہ سے، عرب کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہے، آج بھی بڑی مہنگی ہے، مسجد نبوی شریف میں سونے والی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان، جتنا کرایہ وہ دیتا ہے اتنا کرایہ یہ خوشبو والا دیتا ہے، بڑا مہنگا کام ہے خوشبو۔ تو خوشبو آئی، گھر میں آ گئی، تو حضرت عمر فاروق اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ وہ خوشبو دے دے، میں نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تول تول کے صحابہ میں بانٹ دے۔ تو حضرت عمر کی عورتوں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ کہنے میں نے جاج منڈن دی، تو وہ کہنے لگی صحابی کی بیوی نے جو بانٹنی ہے تو میں نہیں بانٹ سکتی؟ آپ نے فرمایا مجھے تیری دیانت میں کوئی شک نہیں، پر تو مجھے دے دے، ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگائی ہے، بانٹ دے گی۔ تو خاتون کہنے لگی میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو جناب عمر فرمانے لگے تیرے بانٹنے پر مجھے اعتراض نہیں، لیکن جب تو بانٹے گی تو خوشبو تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ بٹتے ہوئے جو تیرے دوپٹے کو لگ جائے قیامت کے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ اتنا محتاط بندہ ہو، اتنی بچت کرنے والا، اتنا باریک سوچنے والا، اور کیفیت کیا ہے کہ دو حلے آئے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، دو حلے آئے، جبے بہت سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ملک شام سے بڑے حسین، تو جناب عمر فاروق نے نا بانٹ دیے لوگوں کو۔ سادہ کپڑا پہنا ساری زندگی، صحابہ نے کہا کرتا بدلو تو ناراض ہو گئے، بچت کرتے تھے۔ حلے آئے ملک شام سے تو صحابہ میں بانٹ دیے، سب کو دیے، امام حسن حسین کو نہیں دیے۔ اب ہلکی ہلکی باتیں چل جاتی ہیں نا، پر شیر کی مونچھ کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دائیں بائیں تو باتیں چلیں، پر جناب عمر کے سامنے بندہ کوئی نہیں آیا، طاقت ہی نہیں کسی کی، جہاں شیطان نہیں آتا
وہاں کسی کی طاقت کیا، کوئی آیا ہی نہیں، کوئی شخص نہیں آیا، باتیں ہلکی پھلکی ہوتی رہیں۔ ایک مہینہ پورا گزر گیا، جمعے والا دن سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ کوئی جائے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو دعوت دے کے لائے۔ دونوں شہزادے آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے منبر پر 2 جبے رکھے تھے، بہترین ان کے اوپر کام ہوا، بہترین کڑھائی، شاندار تیاری، کمال کا کام ان پر ہوا۔ کسی مینا گر نے خوب کام کیا، جناب عمر فاروق نے پکڑ کے پیش کیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے جبے پہلے بھی آئے تھے، صحابہ کو ملے تھے، وہ سب کے لیے ٹھیک تھے، پر حسن حسین کے قابل تو نہیں تھے۔ فرمایا میں نے نا اسی دن آرڈر دیا تھا، میں نے کبھی آرڈر پہ کوئی چیز نہیں بنوائی، اور میں نے اس بندے سے کہا تھا کہ یہ نا شہزادہ رسول کے لیے ہیں، ٹائم چاہے زیادہ لگا لینا پر ذرا سونے کر کے بنانا، یہ حضور کی اولاد کو ذرا پیار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب، تو حضور کی اولاد سے پیار کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کرے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی سید کا بچہ تمہارے پاس پڑے نا تو بڑی مجبوری بن جائے نا کبھی اس کو کوئی تھپکی دینے کی، تھپکی مارنے کی نہیں، تھپکی، تو فرمانے لگے سوچ لینا کہ سید کے کپڑوں کو مٹی لگ رہی ہے اور میں مٹی جا رہا ہوں، اس سے زیادہ تمہارا کوئی ذہن ادب پیار وارفتگی، کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں بندے کو جھکنا آتا ہو، جھکنا آتا ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا سید اگر گناہگار ہو، کچھ نیک لوگوں کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے نا نیکی کا، تو اس طرح کے سوال بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ سید اگر گناہگار ہو، تو وہ اعلیٰ حضرت تھے فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک کا صفحہ اگر کیچڑ میں گر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی، صفحہ ہے قرآن پاک کا، گر گیا کیچڑ میں، اب آپ کیا کریں گے؟ پیر رکھ کے گزر جائیں گے؟ اس نے کہا جی توبہ توبہ، میں تو اسے اٹھاؤں گا، دھوؤں گا، خوشبو لگاؤں گا، چوموں گا، اونچی جگہ رکھوں گا۔ تو فرمانے لگے بس سمجھ لے یہ بھی قرآن کا صفحہ ہی ہے، اگر کوئی مٹی لگ گئی ہے نا تو اس پہ پیر نہیں رکھا جا سکتا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس سے محبت کی جائے۔ تو ہماری آنے والی نسل، یہ کچھ لوگ ہیں جو خانقاہوں سے منسلک ہیں یا کچھ کسی اللہ والے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، باقی ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آل رسول کا، سادات کا، مشائخ کا ہم نے احترام کرنا، یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو دوبارہ لائیں، اپنے شیڈول میں شامل کریں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتلائیں، اور یہ جو آداب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو حدود میں بند کرتے ہیں۔ جو بندہ ادب نہیں کرتا وہ بے حد ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو سید کا ادب نہیں کرے گا ابا کا کیسے کرے گا، اماں کا کیسے کرے گا؟ جن لوگوں کو ہم آداب سکھائیں گے وہ پھر انشاءاللہ سب کا ادب کریں گے، ان کا پھر مزاج بن جائے گا ادب کرنے کا، تو زندگی میں ادب والے بنے۔ کل انشاءاللہ تعالی سیدنا عمر فاروق کا دن ہے، تو اگر آپ کل شام والے لنگر پہ ختم شریف پڑھیں اور بچوں کو کہیں آئے پتر دعا کریں حضرت عمر فاروق کے درجات کی بلندی کے لیے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرا عمر دنیا سے جائے گا تو میرا اسلام روئے گا۔ یہ دیکھیں اس بندے کا کمال جسے نبی پاک نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ تو حضرت عمر کا دن منائیں، پھر محرم شریف میں روزے کا ذہن بنائیں۔ 10 محرم کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ فرض رہا ہے، اور خواتین کو ضرور بتائیں، مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کا ذہن عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، انہیں بتائیں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں اگر 3 روزے رکھے جائیں تو بڑی برکت ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے اسے تو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو بچوں کو بتائیں کہ یہ صبح ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہماری تو عبادات اسلامی طریقے سے ہیں، ذی الحج میں ہی حج ہوگا، رمضان میں ہی روزے رکھے جائیں گے، شعبان میں شب برات ہوگی، تو آپ کو اسلامی سال یاد ہوگا، پھر بہت ساری آسانیاں ہوں گی۔ جو لوگ محفلیں سجاتے ہیں مظاہرے بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میرے جیسے لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ بہت سارے کام ذمے ہوتے ہیں، آداب مجلس تو یہی ہوتا ہے کہ بندہ آخر تک بیٹھے، لیکن جس کو روز محفلوں میں بیٹھنا ہو پھر وہ تھوڑا تھوڑا ہی بیٹھ سکتا ہے۔